پریشے او پریشے اٹھ جا میری بچی، دیکھ تیرے کالج کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سفینہ بیگم پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی لاڈلی کو اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب کے تنگ آ کر سفینہ بیگم نے ایک زوردار دھموکہ پریشے کی کمر پر جڑ دیا، جس کے بعد جا کر پریشے میڈم کی نیند میں ذرا سا فرق پڑا۔ اس نے کسمسا کر دوسری طرف کروٹ لے کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب کی دفعہ سفینہ بیگم بری طرح جھنجھلا گئی۔ پریشے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر اب کی دفعہ بھی نہ اٹھی نا تو میں نے تمہارے بابا کو جا کر صاف کہہ دینا ہے کہ آپ کی بیٹی نہیں اٹھ سکتی اتنی صبح، اس لیے یہ کالج کا ڈرامہ بند کر دیں۔ یہ وار کارگر ثابت ہوا۔ پریشے نے گھبرا کر پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سفینہ بیگم باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، پریشے اسپرنگ کی طرح اچھل کر اپنے بیڈ سے اتری اور بھاگ کر سفینہ بیگم کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ اچانک ہوئی افتاد پر سفینہ بیگم گھبرا کر رکی اور مڑ کر گھور کر اپنی لاڈلی کو دیکھا، جو کہ انہیں بڑے لاڈ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایسی والہانہ نظروں کو دیکھ کر سفینہ بیگم تھوڑا ٹھنڈی پڑی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا اماں، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا میرا بچپن کا خواب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا اماں کہ کیسے بچپن میں اور بھائی ڈاکٹر والا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ ڈاکٹر بنا کرتی تھی اور بھائی میرا مریض۔ حالانکہ بھائی کتنا لڑتا تھا نا مجھ سے کہ اب کی دفعہ میں ڈاکٹر بنوں گا، جس کے بعد میں زور زور سے رویا کرتی تھی اور آپ آ کر بھائی کے کان کھینچ کر کہتی تھی کہ ڈاکٹر بنے گی تو صرف میری پریشے، جس کے بعد بھائی منہ بنا کر ہی صحیح میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ بچپن کو یاد کرتے کرتے کھلکھلا کر ہنستی، جس پر سفینہ بیگم بھی مسکرا دی۔ آج وہ خواب میرا سچ ہونے جا رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا اماں کہ اس وقت کے لیے میں نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں نا کہ آپ کی نکمی بیٹی نیند کی بھی کتنی شیدائی ہے نا، اس لیے آج کے لیے معاف کر دیں، کل سے پکا جلدی اٹھا کروں گی۔ وہ ان کے گالوں کو کھینچتے ہوئے چہک کر بولی، جس پر سفینہ بیگم اسے مصنوعی سا گھورتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھے سے ہٹاتی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، چلو اب زیادہ مشکل نہ لگاؤ، فٹافٹ سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارے بابا اور بھائی بھی اٹھ چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور پریشے بھاگتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہوئی۔ رخسانہ بیگم اور فہد صاحب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ سامنے سے انہیں عبداللہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا نظر آیا۔ فہد صاحب نے حیرانگی سے رخسانہ بیگم کو دیکھا، جو کہ خود بھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ آج سورج کہاں سے نکلا تھا۔ عبداللہ کو اتنی صبح دیکھ کر حیران ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ عبداللہ صبح تو کیا دوپہر میں بھی نہیں اٹھتا تھا۔ عبداللہ کو اتنی صبح اٹھتے دیکھ کر تمام ملازمین بھی حیرت کا شکار تھے۔ عبداللہ سب کے کھلے منہ کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو دبا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ حیرت کس وجہ سے ہے۔ وہ خاموشی سے مسکراتا ہوا اپنی چیئر پر آ کر بیٹھا اور اپنے ہونٹوں کو گول کی شکل میں گھما کر ایک زوردار سیٹی بجائی، جس پر تمام ملازمین اپنی مسکراہٹوں کو دباتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ انہیں اپنے چھوٹے صاحب بے حد پسند تھے، جو کہ بہت ہی زیادہ شرارتی اور نٹکھٹ تھے۔ اس کی انہی شرارتوں کی وجہ سے وہ گھر بھر میں سب کا لاڈلا تھا۔ اس کی یوں سیٹی بجانے پر رخسانہ بیگم نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما، جبکہ فہد صاحب نے گھور کر اپنے لاڈلے فرزند کو دیکھا۔ انہیں کھانے کے ٹائم پر یہ سب چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں، لیکن عبداللہ یہاں بھی ان کی نہیں سنتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فہد صاحب اس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ بالفرض اگر کبھی وہ اس سے ناراض ہو بھی جاتے تو وہ انہیں بڑے پیار سے منا لیا کرتا، جیسے کہ ابھی ان کے گھورنے پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے گالوں کو چوم چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر رخسانہ بیگم منہ نیچے کر کے مسکرا دی، جبکہ فہد صاحب بھی عبداللہ کی اس حرکت پر لب دبا کر مسکرا دی۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ عبداللہ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، وہ رہنے ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ ابھی وہ سب خوشخبریوں میں ہی مشغول تھے کہ انہیں مخصوص پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ اس کے قدموں کی دھمک محسوس ہوئی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی اسفندیار اپنی اصلی سنجیدگی کے ساتھ نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر سب کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، اس کی شان سے اٹھی ہوئی نیلی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت پر گہری کھڑی ہوئی پلکیں اور آنکھوں میں ہم وقت رہنے والا غصہ اسے اور خوبصورت بناتا تھا، اور اس کے چہرے کو اور خوبصورت بناتے تھے اس کے نابی بھنچے ہوئے گلابی لب، اس پر متضاد اس کے سیاہ گھنے سلکی بال۔ وہ 30 سال کا ایک بھرپور خوبصورت مرد تھا۔ اس کی سنجیدگی مقابل کو اپنی حد پر ہی رہنے کو مجبور کر دیتی تھی۔ وہ مخصوص انداز میں چل کر نیچے آیا اور سب کو سلام کر کے اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔
عبداللہ کو اس ٹائم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ اسے بھی حیرت ہوئی، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ ابھی وہ ناشتہ شروع کرنے ہی لگا تھا کہ عبداللہ کی آواز نے اسے چونکایا۔ ہائے بھائی، وہ اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتا ہوا اسفن یار سے بولا، جس پر اسفن یار نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کے ایسے دیکھنے پر عبداللہ نے فوراً سے بھی پہلے دانتوں کو اندر کیا۔ اوپس، سوری بھائی، السلام علیکم۔ اس کے اس طرح سلام کرنے پر فہد صاحب اور رخسانہ بیگم نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی، کیونکہ عبداللہ صرف اسفن یار سے ہی ڈرتا تھا۔ ایسا تھا کہ سب کی طرح عبداللہ اسفن یار کا بھی بہت لاڈلا تھا، لیکن کچھ معاملات میں اسفن عبداللہ سے بہت سختی سے پیش آتا تھا، لیکن اسے بھی اپنے 8 سال چھوٹے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ وہ جب 8 سال کا تھا تب عبداللہ کی پیدائش پر بے حد خوش تھا۔ باقی بچوں کی طرح اسے بھی بچے بہت پسند تھے۔ وہ اس کی پیدائش پر اس حد تک خوش تھا کہ ساری رات اسے گود میں لے کر بیٹھا رہتا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ جب کبھی اسفن اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا اور عبداللہ اس کے پاس آ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کی انگلی پکڑتا تو اسفن اپنا ہوم ورک چھوڑ کر عبداللہ کے ساتھ کھیلتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں بڑے ہوتے گئے۔ اسفن سنجیدہ اور عبداللہ شرارتی ہوتا چلا گیا، لیکن وقت نے ان دونوں کے درمیان محبت کو کم نہیں کیا۔ اسفن آج بھی عبداللہ سے وہی محبت کرتا تھا، لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اسفن کی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بے حد مغرور مرد تھا، اس پر مغروریت جچتی بھی بہت تھی۔ وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، علاوہ اپنے گھر والوں کے اور اپنے دوستوں کے۔ انہی لوگوں نے بس اسفن کو ہنستے دیکھا تھا۔ فہد صاحب کا اپنا بزنس تھا، جو کہ اسفن نے بڑے ہوتے ہی سنبھال لیا، اور نہ صرف سنبھالا تھا بلکہ دن رات اس میں اتنی محنت کی تھی کہ وہ بزنس اب پہلے سے 10 گنا بہتر ہو گیا تھا۔ بزنس کی دنیا میں اسفن یار شاہ ایک معروف بزنس ٹائکون تھا۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اسفن یار شاہ کو نہیں جانتا تھا۔ ناشتے کے دوران اسفن نے عبداللہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو عبداللہ نے بھی بھویں اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، ہاں جی، کیا ہوا؟ جی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اسفن گلا کھنکھار کر اس سے بولا، آج تم اتنی صبح کیسے اٹھ گئے؟ خیریت ہے؟ اصل میں بھائی آج میں اور سلمان وغیرہ شکار کھیلنے جا رہے ہیں، اس لیے آج میں جلدی اٹھا ہوں۔ اس کی بات سن کر اسفن اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بابا اپنا خیال رکھیے گا۔ اسفن ان کا کندھا تھپ تھپا کر رخسانہ بیگم کی طرف بڑھا اور جھک کر ان کی پیشانی کو چوما اور عبداللہ کی طرف گھوما۔ اسے بیسٹ آف لک کہہ کر ناک کی سیٹ میں وہ ڈائننگ روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پریشی نے شاور لے کر سفید کرتی کے ساتھ ریڈ ٹائٹس اور ریڈ دوپٹہ لیا تھا، جس کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں پر ریڈ کلر کا لپ گلاس لگایا اور اپنے بالوں کو کنگھا کر کے پونی ٹیل بنائی اور اپنا بیگ لے کر وہ نیچے کی طرف بڑھ گئی، جہاں فارس صاحب اور سفینہ بیگم اس کا ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے تھے۔ اسے نیچے کی طرف بڑھتے دیکھ دونوں نے نظریں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا اور فوراً ہی زیر لب ماشاءاللہ کہا۔ وہ اس حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ سفینہ بیگم کو ڈر تھا کہ کہیں ان دونوں کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ سفید اور ریڈ کنٹراسٹ کے سوٹ میں اس کی سنہری رنگت بے حد کھل رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید گلابی رنگت گول گلابی چہرے پر بڑی بڑی گولڈن براؤن آنکھیں اس کے چہرے کو اور خوبصورت بناتی تھیں۔ اس کی ستواں ناک اور اس کے گول گلابی لب اس کے چہرے پر بہت بھلے لگتے تھے، اور اس پر متضاد اس کی چاکلیٹی براؤن سلکی بال۔ وہ 20 سال کی ایک بے حد خوبصورت دوشیزہ تھی۔ وہ آہستگی سے نیچے اتر کر آئی اور محبت سے فارس صاحب کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ فارس صاحب نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ انہیں اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتے تبھی سفینہ بیگم کی آواز نے دونوں کو چونکایا تھا، اگر بابا بٹیا کا پیار ختم ہو گیا ہو تو ناشتہ کر لیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کی بات پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ اسی اثنا میں دانیال ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور آہستگی سے سلام کر کے اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ اسے دیکھ کر تینوں مسکرا دیے۔ وہ واحد فرد تھا گھر کا جو سب سے پہلے اٹھ کر بھی سب سے آخر میں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتا تھا۔ دانیال تیار ہونے میں بہت ٹائم لگاتا تھا۔ وہ اتنا تیار ہوتا تھا کہ سامنے والا عاجز آ جائے۔ وہ سب کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے کھسیا گیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی عادت سے مجبور تھا، مگر وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ عادت تو پھر عادت ہوتی ہے نا، اور عادت کبھی چھوٹتی نہیں ہے۔ دانیال نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے پریشے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ آج میری گڑیا کا خواب سچ ہونے جا رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے محبت سے مسکرایا، جس کے لیے گڑیا نے مجھے بچپن میں اماں سے بہت مار پڑوائی ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر پریشے قہقہا لگا کر ہنس دی، جس پر دانیال بھی ہنس دیا۔
सफीना बेगम ने मोहब्बत से दानियाल को देखा। वो उनका बेहद फरमाबरदार बेटा था। दानियाल ने कभी भी सफीना बेगम के किसी भी फैसले को कभी नहीं टाला था। वो टाल ही नहीं सकता था। उसे सफीना बेगम से बेहद मोहब्बत थी। बचपन में कभी भी वो बीमार पड़ती तो दानियाल की जान पर बनाती। उसके हलक से निवाला उतरना मुश्किल हो जाता। जब तक सफीना बेगम ठीक नहीं हो जाती थी, दानियाल उन्हीं के साथ रहता और अब तक दानियाल की इस आदत में कोई फ़र्क नहीं आया था। आज भी अगर सफीना बेगम कभी बीमार हो जाती तो दानियाल घंटों उन्हीं के घुटनों से लगकर बैठा रहता। सफीना बेगम को अपने बेटे से बेहद प्यार था। दानियाल 26 साल का एक गभरू खूबसूरत मर्द था। उसकी स्याह पुरकशिश आंखों में इस हद तक मखनातीसियत थी कि सामने वाला ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देखकर उससे बात नहीं कर पाता था। सुर्खो सफेद रंगत पर उसकी काली स्याह पुरकशिश आंखें बेहद जचती थीं। खड़ी मगरूर नाक उसकी पर्सनैलिटी को और उभारती थी। स्याह लब जिनमें हम वक्त मुस्कुराहट रहा करती थी। उसकी मुस्कुराहट सामने वाले को अपनी ओर खींचा करती थी। उसके काले घने सिल्की बाल उसे खुद भी बहुत पसंद थे और उस पर मुतजार उसके दोनों गालों पर पड़ने वाले गड़े उसे निहायत हसीन बनाते थे। वो एक हसीन मर्द था जो कि किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। नाश्ते के बाद दानियाल ने परीशे को सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगी? उसकी इस ऑफर पर परीशे झट से बैग लेकर खड़ी हुई। नेकी और पूछ पूछ, भाई मैं तो यही चाह रही थी कि आप मुझे छोड़ दें ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि मेरा भाई कितना प्यारा है। पहले ही दिन इज्जत और इमेज बन जाएगी। वो फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोली। उसके इस तरह से कहने पर दानियाल मुस्कुराया था। तो गुड़िया आ जाओ फिर जल्दी से। ये कहकर दानियाल सबको अल्लाह हाफिज कहता बाहर निकल गया। उसके बाद परीशी भी दोनों को अल्लाह हाफिज कहती बाहर निकली। अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। सफीना बेगम के मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली। दानियाल परीशी को कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अभी 1 साल पहले ही दानियाल ने फारिस साहब की शुगर की वजह से बिजनेस संभाला था और दानियाल की दिन रात की मेहनत की वजह से बिजनेस में अभी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था, जिसके बाद फारिस साहब बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे। उन्हें दानियाल पर बेहद भरोसा था, जो कि गलत नहीं था। परीशा काफ़ी जल्दी कॉलेज पहुंच गई थी। अभी कॉलेज में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए परीशा घूम फिर कर सारा कॉलेज देख रही थी। चलते चलते वो गार्डन में आ गई। सामने ही एक फव्वारा लगा था। उसे बचपन से ही फव्वारे बहुत फैसिनेट करते थे। वो अभी भी सब पौधों को छोड़ यहाँ खींची चली आई थी। फिर वो वहीं बैठकर हाथ से पानी को महसूस करने लगी। अभी उसे वहाँ बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक और लड़की आई, जिसे देखकर परीशा चौंक कर उठ खड़ी हुई। अरे अरे बैठ जाएं, उठ क्यों गई हैं? मैं तो वैसे ही आपके पास आई थी। इधर कोई भी जान पहचान का नहीं है ना, इसलिए आप अच्छी लगी तो सोचा आपसे मिल लूं। वो परीशा को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, तो परीशा भी उसे देखकर मुस्कुराई। परीशा को वो लड़की अच्छी लगी थी। वैसे बाय द वे आपका नेम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए परीशा से पूछा। मेरा नाम परीशा फारिस है, परीशा ने मुस्कुराकर कहा। आपका नाम क्या है? परीशा ने भी पूछा। मेरा नाम अलीज़ा सिकंदर है, प्यार से मुझे सब लीज़े कहते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका, परीशा ने मुस्कुराकर कहा। क्या मैं भी आपको लीज़े कह सकती हूँ? परीशा ने जैसे उससे इजाज़त मांगी, उसके कहने पर लीज़े की बाँछें उनसे पहले खिली थी। जी बिल्कुल, आप मुझे लीज़े बुला सकती हैं, क्योंकि अब तो हम दोस्त हैं ना। लीज़े इजाज़त तलब नज़रों से परीशा को देखते हुए बोली, तो परीशा ने भी झट से हामी भर ली, क्योंकि लीज़े उसे बेहद पसंद आई थी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ऐसे क्या सब्जेक्ट हैं आपके? परीशा ने लीज़े को सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। नॉट फेयर परीशा, अगर दोस्ती करने के बाद भी तुमने मुझे आप करके ही बुलाना है तो क्या फ़ायदा ऐसे दोस्ती का? परी उसे नाराज़ नज़रों से देखते हुए बोली थी। उप्स सॉरी सॉरी यार, गलती हो गई, माफ़ कर दो। परीशा कान पकड़कर लीज़े से बोली। उसके इस तरह से कान पकड़ने पर लीज़े खिलखिलाकर हंसती। उसे यूँ हंसता देख परीशा भी हंसती। ओ गॉड, परीशा आप कितना प्यारा हंसती हैं। उसे यूँ हंसता देखकर लीज़े बोली। और आपके गालों पर पड़ने वाली ये डिम्पल्स, वाओ। उसकी तारीफ पर परीशा शर्मा दी थी। ये मेरे भाई से आए हैं मुझ में। उसकी और दानियाल की बस एक ही चीज़ मिलती थी, और वो थे उनके गालों पर उभरने वाले 2 गड्ढे। उसके अलावा वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद थे। अगर आप इतनी प्यारी हैं तो आपके भाई भी प्यारे ही होंगे, लीज़े ने उससे सवाल किया था। भाई मुझसे भी ज़्यादा प्यारे हैं माशाल्लाह, वो मोहब्बत से बोली। अगर ऐसा है तो हम भी आपके भाई से मिलेंगे कभी और उनसे पूछेंगे कि मेरी दोस्त से ज़्यादा प्यारा लगने का हक किसने दिया आपको, वो शरारत से बोली।
اس کے اس طرح کہنے پر پریشے کہا لگا کر ہنس دی۔ ضرور پوچھنا، خیر میرا سوال تو وہی رہ گیا، کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ اس نے لیزے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر پریشے نے چیخ ماری۔ کیا کہا؟ تمہیں بھی ڈاکٹر بننے کا شوق ہے؟ وہ بہت جوش میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ لیزے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر بننا میرا بھی بچپن کا خواب ہے، پریشے نے چیخ کر کہا۔ اب کی دفعہ چیخنے کی باری لیزے کی تھی۔ وہ دونوں بے ساختگی میں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ مطلب کہ ہم اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لیزے خوشی سے بولی۔ تم بہت پیاری ہو، پریشے نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ لیزے کی رنگت گلابی تھی، اس کی گلابی رنگت پر اس کی براؤن ذہین آنکھیں بے حد جچتی تھی۔ گول چہرے پر بھرے بھرے گلابی لب اور خوبصورت لگتے تھے۔ ستواں گلابی ناک پر چاندی کی نوز پن چاند کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ کالے گھنے سلکی بال کمر تک آتے تھے، جنہیں وہ ہمیشہ پونی ٹیل کی صورت میں باندھ کر رکھتی تھی۔ وہ ایک 20 سال کی نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی، جسے ایک بار دیکھنے کے بعد ہر کوئی دوبارہ پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا۔ ان دونوں کی گپ شپ میں ٹائم کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ باتوں باتوں میں لیزے کی نظر اچانک سے گھڑی پر پڑی۔ اوپس، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے پریشے۔ اس کے اس طرح کہنے پر پریشے بھی چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار، باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ دونوں اب کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال 1:30 بجے کے ٹائم پریشے کو کالج سے لینے آ گیا۔ اس نے پریشے کو کال کر کے باہر بلا لیا تھا۔ چلو نا لیزے، تمہیں بھائی سے ملواتی ہوں، پریشے نے لیزے سے کہا۔ لیزے نے حیرانی سے پریشے کو دیکھا۔ نہیں پریشے، تم جاؤ، میری گاڑی آتی ہی ہوگی بس۔ لیزے کو اب اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں دانیال سے جا کر ملنا۔ نہیں لیزے، آج ہم تمہیں چھوڑیں گے، ویسے بھی تمہارا ڈرائیور فون نہیں اٹھا رہا، گھر فون کر کے کہہ دو تم آ رہی ہو۔ لیزے نے اسے منع کرنے کی بتھیری کوشش کی پر پریشے نے اسے اٹھا کر ہی دم لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے دانیال کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے سلام کا جواب دے کر اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو حیرت سے دیکھا، جو پریشے کے پیچھے یوں چھپی ہوئی تھی جیسے دانیال نے اسے کھا جانا تھا۔ بھائی کی میری دوست ہے لیزے، اس کا ڈرائیور نہیں آیا ہے، اسے بھی گھر چھوڑنا ہے آپ نے۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی پریشے نے بتا دیا۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ اوف اللہ لیزے، سلام تو کرو یار۔ پریشے ایک دم ہی لیزے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ لیزے ایک دم سے اس کے سامنے سے ہٹنے پر گھبرا دی اور دانیال کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم حواس باختہ ہو گئی۔ اس نے سلام کرنے کی بہت کوشش کی پر جیسے الفاظ گویا اس کے منہ سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ دانیال اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کی مسکراہٹ سے لیزے کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ کتنا پیارا مسکراتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب دانیال نے مسکراتے ہوئے پریشے سے کہا، گڑیا آپ کی دوست مجھ سے یوں ڈر رہی ہے جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کہا لگا کر ہنس دیا اور بس اسی اثنا میں لیزے کا دل اس کے ہاتھ سے یوں نکلا جیسے کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ اس کے دل دھڑکنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اچانک ہوئی واردات پر اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا، لیزے فوراً سے بھی پہلے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے۔ دانیال پریشے کو چھوڑ کر اپنے آفس کی طرف نکل چکا تھا۔ اسے آج رات کنسٹرکشن کے کسی کام کی وجہ سے ایک دو جگہوں کو دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ آج اس کا بے حد مصروف دن تھا اور آج دانیال کو اتنے عرصے میں پہلی دفعہ تھکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ بس گھر جا کر آرام کرے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کام اس کے لیے آرام سے پہلے تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں آج اسے کسل مندی سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے وقت دانیال جگہوں کو دیکھنے کے لیے نکل گیا۔ رات کا وقت تھا اور وہ جگہ بے حد سنسان تھی۔ رات کے اس وقت وہاں کسی کو بھی جانے سے ڈر لگتا تھا، مگر دانیال اکیلے ہی وہاں جانے کے لیے نکل چکا۔ فہد ذرا بچوں کو فون تو کریں، نہ جانے میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ رخسانہ بیگم نہایت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ انہیں اس طرح سے دیکھ فہد صاحب بھی بے حد گھبرا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسفن کو فون کرتے، سامنے سے ہی انہیں اسفن آتا ہوا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ساتھ سلام کر کے دونوں سے ہی اپنے سر پر ہاتھ پھروایا۔ کیا ہوا، آپ دونوں کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ دونوں کے چہروں پر پریشانی دیکھ فوراً سے بھی پہلے بھاگ گیا۔ اسفن، ذرا عبداللہ کو فون کرو، نہ جانے میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، نہ جانے میرا بچہ کہاں ہے، اب تک نہیں آیا۔ آتا ہوگا ماما، اتنی بڑی بات نہیں ہے، شکار پر گیا ہے، ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے، آتا ہی ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں اسفن، پلیز اسے فون کرو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔
اب کہ وہ رو پڑی تھی۔ انہیں یوں روتے دیکھ اسفن کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اوکے اوکے، آپ روئیں مت، میں لگاتا ہوں فون۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً عبداللہ کو فون ملایا تھا، جو کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد عبداللہ نے فون اٹھا ہی لیا۔ السلام علیکم، عبداللہ اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام، اسفن یا عائشہ اسپیکنگ۔ اسفن اپنی روبدار آواز میں بولا۔ جی بھائی بولیں، عبداللہ دبک کر بولا۔ وہ کال پر بھی اسفن پر روب نہیں جھاڑ سکتا تھا۔ کب تک آؤ گے؟ اسفن سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ آ جاؤں گا 1-2 گھنٹے تک۔ اچھا پھر یہ لو ماما سے بات کرو، پریشان ہو رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اسفن نے فون رخسانہ کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیلو ماما، کیسی ہیں آپ؟ عبداللہ رخسانہ بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا میں ٹھیک، اپنا خیال رکھ رہے ہو نا؟ وہ بے تابی سے بولی۔ جی جی ماما، میں اپنا خیال رکھ رہا ہوں، اور اب تھوڑی دیر میں گھر بھی آ جاؤں گا۔ اوکے بیٹا، تم گھر آ جاؤ، تب تک بہت خیال رکھنا اپنا، اوکے؟ آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا ڈارلنگ، وہ شرارت سے بولا۔ رخسانہ بیگم ہنس دی۔ ہٹ بے شرم۔ ہاں ہاں اوکے ڈارلنگ، آئی لو یو، وہ شرارت سے کہتا ہوا فون کاٹ چکا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر رخسانہ بیگم ہنستے ہنستے رو دی۔ دانیال ابھی ابھی کنسٹرکشن ایریا میں پہنچا۔ وہ ایریا کو بھی دیکھ چکا تھا۔ ابھی وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ کچھ آوازوں نے اس کے قدموں کو روکا۔ اس ایریا کے پیچھے ایک جنگل تھا، آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ دانیال نے کچھ سوچتے ہوئے کار سے اپنی گن نکالی اور اب وہ جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چلتے چلتے بالکل آوازوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کوئی 4 لڑکے تھے جو ٹولی میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ دانیال کان لگا کر ان کی باتوں کو سننے لگا۔ گفتگو کا محور کچھ یوں تھا۔ عبداللہ، تم نے بالکل نشانے پر فائر کرنا ہے، نشانہ بالکل آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا گن کی پوزیشن سیٹ کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، وہاں ایک اور گولی چلی جو عبداللہ کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ وہ کھڑے قد سے گرا تھا۔ زمان و مکان جیسے ساکت ہو گئے۔ وقت کی گردش ایک پل کے لیے بالکل رک سی گئی۔ اس سے پہلے کہ دانیال وہاں سے نکلتا، ان آوازوں نے اس کے قدموں کو روکا۔ عبداللہ، یہ کیا ہوا ہے؟ ہم تو یہاں شکار کھیلنے آئے تھے، ہم رخسانہ آنٹی کو کیا جواب دیں گے؟ وہ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یہ سن کر دانیال کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچے گری۔ وہ چلتے ہوئے ان کی جانب آیا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ چلتے چلتے وہ عین عبداللہ کے سامنے گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی جینے کی حسرت باقی تھی۔ یہ دیکھ کر دانیال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ لڑکا عمر میں بھی دانیال سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہاں شکار کھیلنے آئے ہیں۔ مجھے لگا جیسے آپ لوگ یہاں شاید کسی کا قتل کرنے آئے تھے، اس لیے میں نے آپ پر فائر کر دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ سلمان، عبداللہ نے اٹک اٹک کر اسے بلایا، جو کہ فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماما کو کہنا ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، بابا کو کہنا ہمیشہ مجھے یاد کریں، اور بھائی کو کہنا ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہیں، مجھے اچھا لگے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا، جو کہ بری طرح رونے میں مصروف تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، عبداللہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ روح کو شاید اب پرواز کی جلدی تھی۔ دانیال نے حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھا۔ دانیال اسے اپنے ہاتھوں سے مار چکا تھا، مگر عبداللہ کا ظرف نہ جانے کتنا وسیع تھا کہ وہ اسے معاف کر چکا تھا۔ عبداللہ نے سلمان کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا، میں انہیں معاف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا۔ اب اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ روح آسمان کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر دانیال عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر رو دیا۔ وہ تینوں بھی بری طرح رو رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ ان کے ساتھ تھا، اور اب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ عبداللہ کے گھر کیسے خبر دیں گے۔ دانیال اب تک عبداللہ کا بے جان ہاتھ پکڑ کر روئے جا رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم کی جان لی تھی۔ اس بات کا دکھ اسے اب ہمیشہ رلانے والا تھا۔ آج پھر کسی کی چھوٹی سی بھول کی وجہ سے ایک ماں کا لال اپنی ماں سے جدا ہو گیا تھا۔ اسفن ابھی ابھی چینج کر کے آرام کی خاطر لیٹا تھا۔ اس کا دل اچانک ہی گھبرانے لگا تو وہ بالکنی میں آ گیا۔ اسے ابھی کھڑے ہوئے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ حیران ہوا تھا، اتنی رات تو کبھی کسی کی کال نہیں آتی تھی۔ وہ حیرانگی سے اندر آیا۔ اس نے فون دیکھا تو سلمان کی 3 مسڈ کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے حیرانی سے موبائل کو دیکھا۔ اتنی رات کو سلمان کی مسڈ کالز! اس نے اسے کال بیک کی، جو کہ فوراً ہی اٹھا لی گئی۔ سامنے سے اسفن کو جو سننے کو ملا وہ سن کر ایک پل کے لیے اسفن کا دل بند ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوا کہ کیسے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ فون کاٹ کر نیچے اترا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم میں رخسانہ بیگم شاید ٹہل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ایک پل کے لیے اسفن کے قدم زمین میں جکڑے۔
وہ اتنی رات کو اسے حیرانگی سے یوں تک رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں اتنی رات کو تم جاگ رہے ہو۔ ان کی نظروں کو نظر انداز کرتا سیدھا باہر نکلا۔ راستے میں بار بار اس کی آنکھیں بھر رہی تھی جنہیں وہ بار بار بڑی بے دردی سے پہنچ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چھوٹا لاڈلا بھائی جسے اس نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جس سے شاید وہ ایک باپ کی طرح ہی محبت کرتا تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بے حد ڈر رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس حال میں کیسے دیکھے گا۔ وہ مشکل راستہ تمام ہوا، وہ اس لوکیشن پہ پہنچ چکا تھا جو لوکیشن اسے سلمان نے دی تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، سامنے ہی اس کے عزیز جان بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے چلتا ہوا عبداللہ کی باڈی کے پاس آیا جہاں ایک انجان لڑکا عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر شدت سے رو رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا، پھر وہ آہستگی سے عبداللہ کے پاس بیٹھا۔ عبداللہ کے ساکت آنکھوں کو دیکھ کر ایک آنسو اسفند کی آنکھ سے ٹپکا۔ ہے عبداللہ، اس نے عبداللہ کے ہاتھ کو ہلایا تھا گویا جیسے اسے اٹھانا چاہتا ہو، پھر وہ درد سے چلایا تھا۔ اس کی درد بھری چیخ سے در و دیوار ہل گئے تھے، آسمان ساکت ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ مغرور مرد رو رہا تھا جس کی آنکھ میں آج تک کسی نے آنسو بھی نہیں دیکھے تھے، وہ مرد آج بری طرح رو رہا تھا۔ رات کا کوئی 3 بجے کا وقت تھا۔ رخسانہ بیگم کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، وہ بری طرح لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ یا اللہ میرے مالک، اسفند کو گئے ہوئے اب 2 گھنٹے ہونے کو ہیں، اب تک واپس نہیں آیا ہے۔ رات میں کبھی یوں گھر سے باہر نہیں گیا اور آج گیا ہے تو واپس ہی نہیں آ رہا، اور عبداللہ نے بھی کہا تھا کہ وہ بس 1-2 گھنٹے تک آ جائے گا۔ اب تو پورے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں اور عبداللہ اب تک نہیں آیا ہے۔ اے میرے مولا، میرے مالک، میرے بچے جہاں بھی ہوں انہیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ ابھی وہ لاؤنج میں ٹہل ہی رہی تھی کہ سامنے سے فہد صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ آہستگی سے اتر کر ان کے پاس آئے تھے اور رخسانہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ اتنی رات کو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ فہد، بچے اب تک نہیں آئے ہیں، اسفند بھی 2 گھنٹے سے گیا ہوا ہے، اب تک نہیں آیا، اور عبداللہ بھی اب تک نہیں آیا ہے، کہہ رہا تھا کہ 1-2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، اب تک نہیں آیا، کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر فہد صاحب بھی بری طرح گھبرا گئے، مگر اگر وہ بھی ہمت چھوڑ کر گھبرا جاتے تو رخسانہ بیگم کو کون سنبھالتا؟ وہ آہستگی سے رخسانہ بیگم کا کندھا تھپکنے لگے۔ کچھ نہیں ہوگا بیگم، انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے دونوں۔ وہ یہ کہہ کر انہیں اپنے ساتھ لگا کر تھپک رہے تھے۔ اسی اثنا میں باہر سے انہیں ایمبولینس کا ہارن سنائی دیا جو کہ ان کے گھر کے باہر ہی آ رہا تھا۔ وہ دونوں گھبرا کر باہر کی طرف بھاگے تھے جہاں سامنے ہی اسفند ایک انجان لڑکے کے ساتھ ڈیڈ باڈی اٹھائے اندر لا رہا تھا۔ ان دونوں کا ایک پل لگا تھا معاملہ سمجھنے میں۔ رخسانہ بیگم بھاگتے ہوئے اسفند تک گئی تھی۔ اسفند، یہ کس کی ڈیڈ باڈی تم گھر لائے ہو؟ اور عبداللہ کہاں ہے؟ میرا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اس سے سوال کر رہی تھی جیسے کوئی حوصلہ افزا جواب چاہ رہی ہوں۔ اسفند خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسفند بولو میرے بچے، میرا عبداللہ ٹھیک ہے نا؟ اسفند انہیں تک رہا تھا، وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی گویا جیسے کہنا چاہ رہی ہوں میری آس مت توڑنا۔ اسفند نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ رخسانہ بیگم نے اس کے یوں سر ہلانے پر اسے ناسمجھی سے دیکھا کہ کیا مطلب اسفند، کیا ہوا ہے میرے عبداللہ کو؟ وہ نم آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ ماما، ہمارا عبداللہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسے کیسے میرے عبداللہ کو کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا عبداللہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بے یقینی سے پیچھے ہٹ رہی تھی اور بھاگتے ہوئے لاش تک گئی، پھر وہ آہستگی سے نیچے بیٹھی جہاں ڈیڈ باڈی رکھی تھی اور آہستگی سے ہاتھ بڑھایا تھا چہرہ دیکھنے کو۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر پھر بھی وہ یہ سب پر ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈیڈ باڈی ان کے عبداللہ کی نہیں تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کپڑا اس کے منہ سے ہٹایا اور جو چہرہ انہیں دیکھنے کو ملا تھا وہ چہرہ دیکھ کر ان کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ فہد صاحب دوڑتے ہوئے رخسانہ بیگم کے پاس آئے جہاں ان کے سامنے ان کے لاڈلے چہیتے بیٹے کی میت پڑی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بند تھیں اور فہد صاحب بے یقینی سے عبداللہ کی میت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب تک ساکت تھے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ رخسانہ بیگم تیورا کر زمین پر گر کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسفند اور دانیال بھاگتے ہوئے رخسانہ بیگم تک آئے لیکن فہد صاحب کو جیسے اب بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ عبداللہ کو ہی دیکھے جا رہے تھے جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہوں کہ واقعی اب عبداللہ ان لوگوں میں نہیں رہا تھا۔ فہد صاحب اس بات کا یقین اب تک نہیں کر پا رہے تھے کہ
ان کا لاڈلا ان کے عبداللہ کو اللہ ان سے لے چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر صدمے میں جا چکے تھے۔ رخسانہ بیگم اور فہد صاحب کی حالت کو دیکھ کر دانیال اور گلٹ میں جا چکا تھا۔ اسے یہ بات اندر سے کھا رہی تھی کہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ ایک ماں سے اس کی ماں کا لاڈلا چھین چکا تھا، ایک باپ سے اس کا بیٹا چھین چکا تھا، اور بھائی سے اس کا لاڈلا چھوٹا بھائی چھین چکا تھا۔ اسے یہ بات اندر سے ناک کی طرح ڈس رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک آج قاتل بن چکا تھا۔ ماما، ماما، پریشا نے پکارتے ہوئے ان کے کمرے تک آئی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم اتنی رات تک کیوں جاگ رہی ہو پریشے؟ ماما کافی رات ہو گئی ہے اور بھائی اب تک نہیں آئے۔ وہ اتنی رات کبھی بھی نہیں کرتے۔ اوہو پریشے، کوئی کام ہوگا تبھی باہر ہوگا، تم ٹینشن نہ لو اور جا کر سو جاؤ، سفینہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ پریشے پرسوچ انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اسے اپنے موبائل کی بپ سنائی دی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو لیزے کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم پریشے، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام لیزے، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں پریشے، اور بتاؤ سوئے نہیں اب تک؟ یار میں بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، اب تک نہیں آئے، حالانکہ اب تک آ جاتے ہیں۔ دانیال کا ذکر سن کر لیزے کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اوہو پریشے، کوئی بات نہیں، اتنی رات تو ہو جاتی ہے، آ جائیں گے، تم ریسٹ کر لو۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ پریشا سے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ چکی تھی۔ دوسری طرف لیزے کو بھی اب دانیال کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے، واقعی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا۔ لیزے خود بھی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اسے دانیال کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی، مگر جب سے اس نے دانیال کو دیکھا تھا اسے بس وہی یاد آ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ اسے ہر پل یاد کر رہی تھی۔ وہ بھی نہ جانے کیوں ایک بے چینی سی تھی جو اس کے اندر پھیل رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہوا وہی تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلی نظر کی محبت پر لیزے نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے یہ سب بس ایک ڈھکوسلے بازی تھی، اور یہی ڈھکوسلے بازی اب لیزے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ لیزے اس چیز کو جان کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ یہ بات اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ بھی پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو چکی تھی۔ دانیال کی ڈمپلز لیزے کا دل واقعی اپنی مٹھی میں کر گئے تھے۔ پریشا کے ڈمپل سے وہ امپریس ہوئی تھی، مگر دانیال کی ڈمپلز واقعی اس کا دل لے گئے تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت مرد تھا۔ اس نے بھی اب پریشا کی بات سے اتفاق کر لیا تھا کہ وہ واقعی پریشا سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اسی اثنا میں اسے پریشا کی دانیال کی غیر حاضری والی بات یاد آئی۔ اسے پھر سے دانیال کی ٹینشن لگ چکی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، خیریت سے ہوگا یا پھر اسے کچھ، اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی، ورنہ اس کا دل بند ہو جاتا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے دعا نکلی تھی، یا اللہ میرے دانیال کو خیریت سے رکھنا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر اپنا خاص کرم رکھنا، آمین ثم آمین۔ دعا میں وہ بے اختیاری میں اسے میرے دانیال کہہ چکی تھی، جو کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اس سے پہلے کہ وہ سونے کے لیے لیٹتی کہ اسی وقت اس کا ڈور نوک ہوا۔ آ جائیں۔ وہ حیران تھی کہ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے یوں روم میں۔ اسی اثنا میں ثنا بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ ماما اتنی رات کو آپ یہاں، خیریت؟ لیزے حیرانگی سے بولی۔ وہ ثنا بیگم بری طرح ہانپ رہی تھی۔ لیزے انہیں یوں دیکھ کر پریشان ہو کر ان کے پاس آئی۔ ادھر بیٹھے اور مجھے تسلی سے بتائیں کیا ہوا ہے۔ آہستگی سے ان کے قدموں میں بیٹھی۔ ثنا بیگم آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ لیزے پریشانی سے بولی۔ اسفن کا فون آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ سنتے ہی لیزے نے بے یقینی سے ثنا بیگم کا ہاتھ چھوڑا۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے، انہیں کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ لیزے آپ بھی بے یقین تھی؟ ہاں لیزے، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا کہ میرا لاڈلا بھانجا واقعی اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ آنسوزاروں کے تار ثنا بیگم کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ کیسے ہوا ماما یہ سب؟ مطلب عبداللہ بھائی کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ گولی لگی ہے اسے، شکار پر گیا تھا، نہیں پتا تھا کہ واپس ہی نہیں آئے گا۔ لیزے بھی رو دی تھی۔ دکھ بے حد بڑا تھا۔ عبداللہ باقی سب کی طرح اس کے لیے بھی بہت خاص تھا۔ وہ واقعی سب کا لاڈلا تھا۔ اگلے دن ظہر کے بعد عبداللہ کی نماز جنازہ تھی۔ سلمان، دانیال اور اسفن مل کر سب دیکھ رہے تھے۔ اسفن بار بار دانیال کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے جو ایک پل کے لیے بھی کہیں نہیں گیا۔ سلمان نے فی الحال کے لیے اسفن کو بس اتنا بتایا تھا کہ عبداللہ کو گولی لگی تھی، وہ بھی غلطی سے، ورنہ شاید اسفن دانیال کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے گھر نہیں رہنے دیتا۔
سلمان نے کچھ سوچ کر یہ بات اسفند کو بعد میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کو یہ پتہ چلے کہ دانیال نے ہی عبداللہ کو مارا ہے، کیونکہ عبداللہ خود دانیال کو معاف کر چکا تھا اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے سے بھی روکنے کا کہا تھا۔ اب سلمان کسی بھی حال میں دانیال کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ یہ اسے عبداللہ نے کہا تھا اور شاید یہی اس کی آخری خواہش تھی، اور سلمان بھلا کب کوئی عبداللہ کی بات ٹال سکتا تھا۔ دانیال رات بھر گھر نہیں آیا تھا۔ یہ دانیال کی 26 سالہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ دانیال ساری رات گھر واپس نہیں آیا۔ دانیال کبھی گھر سے باہر نہیں رہا تھا، اور اب جب وہ کل دوپہر سے گھر واپس نہیں آیا تھا تو اس کے تمام گھر والے بے حد پریشان تھے۔ پریچے باقاعدہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ سفینہ بیگم بھی اب بری طرح پریشان تھی۔ انہیں ساری رات ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید دانیال صبح ہوتے ہی واپس آ جائے، مگر اب تو دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ فارغ صاحب بھی اب واہموں کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کے ذہن میں برے برے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں دانیال کسی غلط چکر میں تو نہیں پڑ گیا، لیکن اندر سے وہ بالکل بھی مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان کا دانیال ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ فارغ صاحب نے دانیال کے تمام دوستوں سے پوچھ لیا تھا کہ کہیں دانیال ان کے ساتھ تو نہیں، مگر سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا۔ پریشی جس کا آج کالج میں دوسرا دن تھا، لیکن دانیال کی ٹینشن میں پریشی کی بھی کالج سے چھٹی ہو چکی تھی۔ دانیال عبداللہ کے غسل سے لے کر اس کے جنازے تک میں ساتھ تھا۔ اسفند بری طرح اپنی ہمت ہار رہا تھا۔ چھوٹا بھائی جسے اسفند نے اپنی گود میں کھلایا تھا، اس کی موت اس کے لیے آسان نہیں تھی۔ فہد صاحب بھی بری طرح صدمے میں تھے۔ ان کی آنکھ سے اس وقت سے لے کر اب تک ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ اسفند اور سلمان اس لیے بھی بہت پریشان تھے کہ اس عمر میں فہد صاحب کے لیے صدمہ اچھا نہیں تھا۔ رخسانہ بیگم پہ بھی غشی طاری تھی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہوش میں آتے ہی جیسے ہی انہیں عبداللہ کے بارے میں یاد آتا، وہ بری طرح روتی چلاتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ وہ سب شاید اب تک یہ بات قبول نہیں کر پائے تھے کہ عبداللہ اب ان کے درمیان نہیں رہا تھا۔ نیزے اور ثنا بیگم بھی صبح ہوتے ہی آ گئی تھی۔ ان پر بھی عبداللہ کی موت کا گہرا صدمہ پڑا تھا۔ نیزے یہاں دانیال کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی کہ کیا دانیال عبداللہ کا دوست تھا، کیونکہ دانیال جس طریقے سے ہر چیز میں پیش تھا، اسے یہی لگ رہا تھا۔ تدفین کے بعد دانیال اسفند کی طرف آیا، جہاں بس اب اسفند، سلمان اور دانیال ہی بچے تھے۔ باقی سارے جا چکے تھے۔ اسفند نے سوالیہ نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، دانیال نے اٹک کر کہا۔ اسفند نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسفند کو وہ لڑکا اچھا لگا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کہو، اسفند نے دانیال سے کہا۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسفند کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ یہاں نہیں، کیا ہم گھر جا کر بات نہیں کر سکتے؟ مجھے انکل آنٹی سے بھی بات کرنی ہے۔ اسفند نے اسے حیرانگی سے دیکھا، پھر آہستگی سے اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ دانیال اسفند کے تمام گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، جہاں لیزے اور ثنا بیگم بھی تھی۔ لیزے کو دیکھتے ہی دانیال اسے پہچان چکا تھا، مگر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مگر لیزے نے اس بات پر بہت دھیان دیا تھا کہ دانیال وہاں پر تھا۔ سلمان دانیال کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ دانیال نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آہستگی سے اپنا گلا کھنگارا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دانیال کی آواز میں آہستہ آہستہ نمی آتی جا رہی تھی۔ کل جہاں عبداللہ اور سلمان وغیرہ شکار کھیلنے گئے تھے، اسے تھوڑا آگے ہی کنسٹرکشن ایریا تھا جسے میں وزٹ کرنے گیا تھا۔ میں وہ وزٹ کر کے بس وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ میں سمجھا کوئی چور یا پھر اچکا ہوگا۔ میں نے اپنی گاڑی سے گن نکالی اور ان آوازوں کی سمت چلا گیا۔ یہ بتاتے بتاتے دانیال بری طرح رونے لگا۔ سب سانس روکے دانیال کی بات سن رہے تھے۔ وہ 4 لڑکے تھے جو ٹولی میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کان لگائے ان سب کی گفتگو پر۔ گفتگو کا محور کچھ یوں تھا کہ اس نے سلمان کی طرف اشارہ کیا۔ سلمان شاید عبداللہ کو گائیڈ کر رہے تھے۔ یہ بتاتے ہوئے دانیال کے آنسوؤں میں روانگی آئی۔ میں سمجھا کہ شاید یہاں کسی کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی پاکٹ سے گن نکالی، اور اس سے پہلے کہ عبداللہ گولی چلاتا، اس سے پہلے ہی میری گولی چلی، جو کہ سیدھا عبداللہ کے دل کے آر پار ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ فہد صاحب کی آنکھوں میں یہ سب سن کر خون ابھرا۔ ان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، پھر وہ بری طرح رونے لگے۔ رخسانہ بیگم یہ سب سن کر اور شوق میں جا چکی تھیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ان کے معصوم بیٹے کا خون ہوا تھا۔ اسفند بے یقین نظروں سے اب بھی عبداللہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دانیال کو زندہ جلا دے۔
دانیال روتے ہوئے فہد صاحب کے قدموں میں بیٹھا۔ انکل، جو جی چاہے سزا دے دیں، مجھے منظور ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسفند اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھی وہی سزا دیں گے جو تم نے میرے بھائی کی ناکردہ غلطی پر اسے دی تھی۔ منظور؟ اسفند بری طرح دھاڑا تھا۔ اوپر سے میری پستول لے کر آؤ۔ یہ سننا تھا کہ لیزے کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ جو اس بات کو ٹال رہی تھی کہ اسے دانیال سے محبت نہیں ہوئی، اسے یہ بات اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ دانیال سے واقعی اسے محبت ہی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے اور اس کے لبوں پہ اس وقت بس ایک ہی دعا تھی کہ دانیال کو کچھ نہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو نکل کر بہہ رہے تھے۔ لبوں پر صرف دانیال کی سلامتی کی دعا تھی۔ اسی اثنا میں منظور اسفند کی گن لے کر آ چکا تھا، جو اسفند نے فوراً ہی اس سے لیتے دانیال پر تان دی۔ لیزا کا دل سکڑ گیا۔ اے میرے مولا، ایسا مت کرنا۔ میرے مولا، اسفند لالا کے دل میں رحم ڈال دے۔ یا اللہ میرے دانیال کی زندگی بخش دے۔ اسفند نے ٹریگر پر انگلی رکھی۔ لیزا نے خوف سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اس سے پہلے کہ گولی چلتی، اسی وقت سلمان کی آواز نے سب کو ساکت کیا۔ رک جائیں اسفند بھائی۔ اس کے اس طرح کہنے پر لیزا نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا۔ اسفند نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اسے کچھ نہیں کر سکتے، سلمان نے دو ٹوک انداز میں اسفند سے کہا۔ اور میں سے کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسفند نے استفہامی نظروں سے سلمان کو دیکھا، کیونکہ عبداللہ اسے معاف کر چکا ہے، اور نہ صرف معاف کر چکا ہے بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھے سونپی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اسفند گرنے کے سے انداز میں صوفے پر گرا۔ لیزے کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اسے معاف عبداللہ نے کیا ہے، ہم نے نہیں۔ اسے بدلہ دینا ہوگا، فہد صاحب دو ٹوک انداز میں سلمان سے بولے۔ اور رہی بات کہ اسے کچھ نہیں کرنا ہے، تو ہم اسے کچھ بھی نہیں کریں گے، مگر اس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے اپنی بہن کو ونی میں ہمارے اسفند کو دینا ہوگا۔ اسی اثنا میں دانیال نے پہلی بار سر اٹھا کر فہد صاحب کو دیکھا۔ انکل، غلطی میری ہے تو سزا میری بہن کو کیوں؟ لیزے بھی بہت حیرت سے فہد صاحب کا صفاق چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں دانیال کے لیے کہیں بھی رحم نہیں تھا۔ اسے فہد صاحب سے یہ امید نہیں تھی۔ دوسری طرف اسفند کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بات اس کے باپ نے کہی ہے۔ وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان تھے، انہیں یہ بات شبہ نہیں دیتی تھی، اور ابھی ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ نکاح ہوگا۔ فہد صاحب سخت آواز میں دانیال سے بولے۔ دانیال نے چہرہ جھکا کر اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ پریشے کا معصوم چہرہ اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا۔ اس کی غلطی کی سزا اس کی بہن بھگتے، یہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ منظور؟ فہد صاحب کی دھاڑ کی آواز پر منظور بھاگتے ہوئے آیا۔ جی صاحب۔ گاڑی نکالو منظور۔ منظور کے جاتے ہی فہد صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت اس لڑکے کے گھر جانا ہے، اور اگلے ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس کی بہن کو اسفند کا ونی بنانا ہے، اور ہم اسی حال میں عبداللہ کا خون معاف کر دیں گے، ورنہ ہم روز قیامت بھی اسے عبداللہ کا خون معاف نہیں کریں گے۔ اسفند کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی فہد صاحب بول اٹھے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے فیصلے سے انکار کر کے میرا یقین نہیں توڑو گے، ورنہ آج میرا دل ہی بند ہو جائے گا اسفند۔ ان کی بات سن کر بری طرح ڈر گیا۔ ابھی لاڈلے بھائی کو کھویا تھا، باپ کو کھونے کا سن کر ہی اس کی روح فنا ہونے کو تھی۔ بابا، مجھے آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ اس کی بات پر دانیال نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچی تھیں۔ قسمت نے اس کی غلطی کا کفارہ اس کی معصوم بہن کی جھولی میں ڈال دیا۔ سب وہاں سے جا چکے تھے، علاوہ سلمان کے، اور سلمان نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹینشن نہیں لو، اسفند بھائی بہت اچھے ہیں، اور ان کی فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بہن بھلے ہی یہاں ونی ہو کر آ رہی ہے، مگر وہ یہاں خوش رہیں گی۔ یہ لوگ ظالم نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر سلمان نے اس کا کندھا تھپکا۔ دانیال کو اس کی بات نے حوصلہ دیا۔ اسے ابھی کہیں نہ کہیں یہ امید تھی کہ اسفند برا انسان نہیں تھا۔ وہ سب لان میں بیٹھے تھے، سب بہت پریشان تھے۔ شام کے 5 بج گئے تھے اور دانیال کل دوپہر سے گھر نہیں آیا تھا۔ پریشے تو بری طرح رو رہی تھی۔ پریشے میری بچی، حوصلہ رکھو، آ جائے گا دانیال۔ فارد صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے کہ اسی اثنا میں دانیال اسفند کی پوری فیملی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کی گاڑی کی آواز سن کے پریشے بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جو ہی دانیال نے اندر قدم رکھا، پریشے بھاگ کر اس کے گلے سے لگی اور بری طرح رو دی۔ بھائی کہاں تھے؟ بھائی کل سے کدھر تھے آپ کو پتہ ہے نا بھائی، ہم سب کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسفند نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ نہایت ہی کم عمر اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، جو دانیال کے سینے سے لگی سوں سوں کر رہی تھی۔ رو رو کر پریشے کا منہ بالکل گلابی ہو گیا تھا۔ اسفند کو یہ رشتہ بالکل بے جوڑ لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے کافی چھوٹی تھی۔ اب آ گیا ہوں نا گڑیا، اب کبھی ایسے نہیں جاؤں گا۔
واشتگی سے پریشے کے بالوں کو چومتے ہوئے بولا۔ اس وقت نہ جانے کتنے مجبور آنسو دانیال کی آنکھوں سے نکل کر پریشے کے بالوں میں جذب ہوئے۔ پریشے کو اپنے بالوں میں نمی محسوس ہوئی تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا۔ بھائی آپ رو رہے ہیں؟ نہیں گڑیا، بس شاید آنکھوں میں مٹی چلی گئی تھی، شاید اس وجہ سے، وہ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا بولا۔ دانیال کو اس حال میں دیکھ کر لیزے کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ واقعی یہ کسی بھی بھائی کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کو یوں بنی میں دے۔ پریشے گڑیا دیکھو، مہمان آئے ہیں، کیا آپ نے انہیں سلام کیا؟ پریشے نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو پیچھے واقعی لوگ کھڑے تھے۔ اس نے جھجک کر انہیں سلام کیا۔ اسی اسنا میں پریشے کی نظر لیزے پر پڑی۔ لیزے، وہ چلائی تھی۔ اس کی چیخ پر اسفن نے بمشکل اپنے کانوں کو پھٹنے سے روکا۔ لیزے، لیزے تم یہاں کیسے؟ وہ بھاگ کر لیزے کے گلے ملی۔ رخسانہ بیگم نے حیرت سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا تھا۔ ان کا دل بالکل اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا تھا مگر اپنی انسانیت نہیں کھوئی تھی۔ وہ پری پر کوئی ظلم نہیں کرنے والی تھی، یہ سوچ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ پریشے، دیکھو میں یہاں، لیزے نم آنکھوں سے پریشے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی نم آنکھوں کو پریشے نے حیرت سے دیکھا۔ پہلے دانیال اور اب لیزے، دونوں ہی رو رہے تھے۔ کیا ہوا ہے لیزے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اندر چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ پریشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کی طرف لے گئی۔ پریشے کا دل اسے کچھ غلط ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح لیزے کے ساتھ کھنچتی ہوئی جا رہی تھی۔ فارس صاحب اور سفینہ بیگم نے جیسے ہی یہ بات سنی، وہ دونوں ایک پل کے لیے بالکل ساکت ہو گئے۔ پریشے بھی یہ بات سن کر بمشکل اپنے قدموں میں کھڑی تھی۔ اس نے حیرت سے دانیال کو دیکھا جو چہرہ جھکا کر روئے جا رہا تھا۔ میں بس اسی شرط پر اپنے بیٹے کا خون معاف کروں گا، ورنہ میں روز قیامت بھی آپ کے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا، فہد صاحب سنگ دلی سے بولے۔ فارس صاحب نے نم آنکھوں سے پریشے کو دیکھا جو چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ دانیال اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل، پلیز میں آپ کے پیر پڑتا ہوں، میری غلطی کی سزا میری بہن کو مت دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ فہد صاحب کے قدموں میں بیٹھتا، پریشے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، میں بالکل برداشت نہیں کر پا رہی کہ آپ یوں قدموں میں بیٹھیں۔ میں راضی ہوں بھائی، مجھے اعتراض نہیں ہے، شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، وہ بھیگی آواز سے بولی۔ اس کی بات سن کر اسفن نے حیرت سے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو کہ اپنے بھائی کی محبت میں ایک انچاہا رشتہ بھی قبول کر رہی تھی۔ نکاح ہم ابھی 1 گھنٹے میں کریں گے، فہد صاحب بولے۔ میں راضی ہوں اس نکاح پر، مگر ہم اپنی بیٹی سے ملیں گے، فارس صاحب نے عاجزی سے کہا۔ ان کی بات پر فہد صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی رخسانہ بیگم بول اٹھی۔ بھائی صاحب، ہمیں اعتراض نہیں ہے اس بات پر، آپ کی بیٹی ہے، آپ لوگ جب چاہیں ملیں، ہم اتنے ظالم لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے پریشے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کانپتی ہوئی پریشے کو ان کا ہاتھ جیسے کوئی خاموش دلاسا لگا۔ اسے چہرہ جھکا کر نہ جانے کتنے آنسو چھپا لیے۔ نکاح میں ان دونوں گھرانوں کے علاوہ کوئی ایک بھی باہر کا فرد نہیں تھا۔ پریشے سادہ چہرے کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اس نے کوئی بھی سنگھار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسفن بھی یوں ہی بیٹھا تھا، لیزے پریشے کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اتنے میں دانیال مولوی صاحب کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ مولوی کو دیکھ کر پریشے کا دل بے ساختہ بند ہوا۔ وہ گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ یہ اچانک سب کیا ہو گیا تھا؟ ایک لمحے میں ہی جیسے اس کی پوری دنیا بدل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ لیزے نے اسے کانپتے دیکھ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ اللہ پر توکل رکھو پریشے، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اسفن نے بھی محسوس کی، لیکن شاید ابھی اس ننھی لڑکی کے لیے اس کے دل میں رحم نہیں آیا تھا۔ نکاح نامہ بھروایا جا چکا تھا، اب بس نکاح ہونا باقی تھا۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ فہد صاحب نے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کی اجازت دی۔ سفینہ بیگم نے آگے بڑھ کر پریشے کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ دانیال پریشے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فارس صاحب پریشے کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ پریشے فارس بنت محمد فارس، آپ کا نکاح اسفند یار شاہ ولد فہد شاہ سے 5 لاکھ روپے بوز سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پریشے نم آنکھوں سے سامنے بیٹھے اپنے ہونے والے ہم سفر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ اس وقت بالکل سرد و سپاٹ، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں جو کارروائی ہو رہی ہے اس سے اس شخص کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی نظر جھکا لی۔ پریشے فارس بنت محمد فارس، آپ کا نکاح اسفند یار شاہ ولد فہد شاہ سے 5 لاکھ روپے بائیوز حق مہر سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے اپنے لفظوں کو دہرایا۔ پریشے اب کی بار بھی خاموش تھی، وہ چہرہ جھکا کر بس روئے جا رہی تھی۔ بولو پریشے بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
मौलवी साहब ने एक बार और परीक्षे से रजामंदी हासिल करने की कोशिश की। अब की बार फारिस साहब ने परीक्षे को खामोश देखकर उसके सर पर नरमी से हाथ फेरा। इस मोहब्बत भरे लम्स ने परीक्षे को हकीकत की दुनिया में पटक दिया। उसने नम आंखों से फारिस साहब को देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी। परीक्षे बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, उसने धड़कते दिल और कपकपाते लबों के साथ रजामंदी दी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आपकी दफा उसने नजर उठाकर असवन को देखा, जो कि उसे ही देख रहा था। कबूल है, उसने नजरें झुकाकर दूसरी बार भी रजामंदी दे दी। परीक्षे फारिस बिनते मोहम्मद फारिस, आपका निकाह असवन यार शाहवल फहद शाह से 5 लाख बाइवस हक महर सिक्का रायजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। एक लम्हे में ही परीक्षे फारिस से परीक्षे असवन बन चुकी थी। अब मौलवी साहब उठकर असवन के पास जा चुके थे। असवन यार शाह वल फहद शाह, आपका निकाह परीक्षे फारिस बिनते मोहम्मद फारिस से 5 लाख रुपए बाइवस हक महर सिक्का रायजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? असवन ने नजर उठाकर अपनी बीवी को देखा, जो कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाने में मसरूफ थी। रो रो कर उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। असवन के लबों पर पड़ी पुरजोर मुस्कुराहट आई। असवन बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। परीक्षे को अपनी नज़रों में रखकर वो पहली बार रजामंदी दे चुका था। असवन यार शाह वल फहद शाह, आपका निकाह परीक्षे फारिस बिनते मोहम्मद फारिस से 5 लाख रुपए बाइवस हक महर सिक्का रायजुल किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। असवन यार शाह वल फहद शाह, आपका निकाह परीक्षे फारिस बिनते मोहम्मद फारिस से 5 लाख रुपए बाइवस हक महर सिक्का रायजुल किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के महरम बन चुके थे। सब उन दोनों को मुबारकबाद देने लगे। फहद साहब फौरन उठ खड़े हुए। फारिस साहब और दानियाल सवालिया नज़रों से उन्हें देख रहे थे, जैसे पूछना चाह रहे हों कि कोई मसला है। मेरे ख्याल से आपको रुखसती दे देनी चाहिए। फहद साहब ने अपनी बात मुकम्मल की थी। उनकी बात सुनकर परीक्षे का दिल उछल कर हलक में आया। क्या इतनी जल्दी? वो उस घर से जा रही थी जहाँ उसने अपना सारा बचपन बिताया था। वो घर जो अभी थोड़ी देर पहले तक उसका था, वो अब उसका नहीं रहा था। उसे यहाँ से थोड़ी देर में रुखसत हो जाना था। वो नज़रें घुमा घुमा कर सारा घर देखने लगी। इसी असना में सफीना बेगम लाल रंग की बड़ी चादर लिए परीक्षे के पास आई और आहिस्तगी से परीक्षे को खड़ी करती उस पर वो चादर डाल चुकी थी, जिसे परीक्षे का मुंह पूरी तरह से ढक चुका था। आहिस्तगी से सफीना बेगम ने परीक्षे के कांपते हाथों को पकड़ा। मैं सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, वो नम आवाज़ में बोलती परीक्षे को अपने गले से लगा चुकी थी। माँ का लम्स पाते ही परीक्षे फूट फूट कर रो दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, वो ये कहते हुए परीक्षे के बालों को चूम चुकी थी। चूम कर आहिस्तगी से उससे अलग हुई। फारिस साहब ने आहिस्तगी से परीक्षे को अपने गले से लगाया। परीक्षे मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि आप बस इतने से वक्त के लिए यहाँ पर हैं, वरना मैं कभी भी आपको यूँ इतनी जल्दी बड़ा नहीं होने देता, बल्कि छुपा कर रख लेता सबसे, कि कोई मेरी शहजादी को देखे ही ना। वो उसे अपने सीने में भेज कर रो दिए। परीक्षे भी रो दी। जा मेरी बच्ची, अपने घर जा, वो ये कहकर उससे दूर हुए। दानियाल परीक्षे से आंखें गड़ दानियाल परीक्षे के आगे आकर खड़ा हुआ। क्या मुझसे नहीं मिलोगी परीक्षे? दानियाल नम आवाज़ से बोला। उसके कहने की देर थी कि परीक्षे झटके से दानियाल के सीने से लगी। भाई, मैं आपको बहुत याद करूँगी, बहुत ज़्यादा, वो बमुश्किल हिचकियों को संभालते हुए बोली। मैं भी अपनी गुड़िया को बहुत याद करूँगा, वो भी रो दिया। परीक्षे प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर देना, मेरी गलती की सज़ा तुम्हें मिल रही है। नहीं भाई, आप शर्मिंदा ना हो, शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। वो शायद जैसे अपने नसीब को मान चुकी थी। दानियाल आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ रखकर पीछे हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसे लेकर बाहर की तरफ चलना शुरू हुआ। बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिसमें से एक असफन की थी और दूसरी फहद की। दानियाल उसे आहिस्ता से लाकर असफन की गाड़ी में बिठा चुका था। परीक्षे को बिठाकर जूं ही उसने दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी झटके से आगे बढ़ गई और झटका इतना शदीद था कि परीक्षे का सर बमुश्किल डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। उसने हैरत से मुड़कर उस संगदिल इंसान को देखा था।